अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, खैर से 2022 अपने अख्ताम को पहुंच चुका है और हम 2023 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एंटर हो चुके हैं। ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा करंट अफेयर का, स्पेसिफिकली ऑन पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 2022 के अंदर मेजर इवेंट्स हुए थे उनके अंदर मेजर इवेंट्स इवेंट्स तो खैर नहीं, लेकिन हम सिर्फ देखेंगे कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की सोसाइटी, इन तीनों लेवल्स के ऊपर पाकिस्तान ने 2022 किस तरीके से गुजारा और क्या हुआ उसके अंदर। और अल्टीमेटली एट द एंड हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान को 2023 के स्टार्ट में क्या करना चाहिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले जो मेजर इवेंट्स हुए हैं ना 2022 के अंदर, वो क्या था कि 2022 had brought some hope that finally COVID-19 pandemic would be over by the end of the year. The virus is still around with the new variants threatening to the world. ठीक है। 2022 के अंदर हमने ये कंसीडर किया था कि जो कोविड 19 है वो तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, लेकिन अभी चाइना के अंदर आजकल दोबारा वो रिसर्च हो रहा है और बहुत ज़्यादा वो तेज़ी के साथ फैल भी रहा है। ठीक है। लेकिन होपफुली ये इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा जिस तरह पहले वाला था। उसके बाद जी फॉर पाकिस्तान द ईयर हैज़ बीन मार्क्ड बाय डेवास्टेटिंग climate change impacts, a cynical and selfish political realm, and the threat of terrorism returning to the modern नॉर्थ एंड नॉर्थ ड्राइविंग इकोनॉमी। चार मेजर चीज़ें हैं। पहला, हमें जो ज़्यादातर क्लाइमेट के जो इश्यूज थे, फ्लड्स ने काफ़ी घेरा। दूसरा, उसके बाद हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। उसके बाद जो तीसरा था, हमारे मुल्क के अंदर टेररिज्म का रिसर्च हुआ। और चौथी, हमारी जो इकोनॉमी है, वो जो एक एवर लास्टिंग इशू है, वो हमें इसने काफ़ी डेंट किया है। अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली द वन थिंग मिसिंग थ्रू आउट 2022 इन पाकिस्तान हैज़ बीन द हिंट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और यहाँ पर अगर आपने मेरे पहले पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है उसके लेक्चर्स लिए हैं तो आपको आइडिया होगा। मैं अक्सर ये बात सिर्फ इसलिए कह देता हूँ कि आपको ये याद रहे और आप अपनी जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये पुट कर दें। ज़बिग्नेव ब्रेजेंस्की, इनकी एक किताब है स्ट्रेटेजिक विजन। उन्होंने अपनी किताब स्ट्रेटेजिक विजन के अंदर ये कहा है कि पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द मेजर इशू दैट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मतलब कि ये एक फंडामेंटल फैक्टर है ऑफ एवरी अदर इशू ऑफ पाकिस्तान। तो द कंट्री विटनेसिंग अनरिलेंटिंग पावर रैंगलिंग, जिसको आप गेम ऑफ थ्रोन भी कह सकते हैं, अमंग एंड विद इन पोलिटिकल एंड नॉन पोलिटिकल फोर्सेज अलाइक। दिस ईयर बिगेन विद इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर एंड एंडेड विद शहबाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। एंड इन द मिडल हैज सीन अनप्रेसिडेंटेड रिमूवल ऑफ सिटिंग गवर्नमेंट्स थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और इमरान खान को डिपोज किया गया। बर्न इट ऑल टू द ग्राउंड, इमरान खान posing a much bigger populist challenge than it have been expected. This along with the musical chairs played out in Punjab. किस तरह जी, पहले बुजदार साहब थे, बुजदार के बाद चीफ परवेज इलाही आए, उसके बाद फिर हमजा शहबाज आए, फिर उसके बाद अगेन परवेज इलाही। ठीक है। तो ये जो इशू था ये भी चलता रहा। उसके बाद द ऑब्सेसिव चैटर अबाउट द नॉमिनेशन ऑफ न्यू आर्मी चीफ, ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा हमारे मुल्क के अंदर। उसके बाद जी द मेजोरिटी व्यू अमंग पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स दैट द मूवमेंट इज दैट इमरान विल नॉट बी एबल टू गेट व्हाट ही वांट्स अर्ली इलेक्शंस 2023 के अंदर। और अभी उन्होंने ये कह भी दिया है कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई इलेक्शन वगैरह होते हैं। नेक्स्ट चलेंगी तो ही हैज लॉस्ट हिज ब्लू आइड बॉय स्टेटस। मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट के जिस तरह के उनके रिलेशंस थे, सिविल मिलिट्री रिलेशंस काफ़ी ख़राब हुए हैं अंडर इमरान खान। ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो फॉरेन कंस्पायरेसी नैरेटिव हैज़ डिविंडल्ड। वो जो कह रहे थे कि फॉरेन कंस्पायरेसी हुई है मुल्क के अंदर, वो काफ़ी कम हुआ। द प्रोविंशियल असेंबलीज डिसोल्यूशन डोंट गो वेरी वेल। के पी के अंदर
اور پنجاب کے اندر ایک منترا یہ چل رہا تھا کہ ان کو ڈیزولو کیا جائے گا، وہ بھی نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر نو کانفیڈنس موشن یہ کشمیر کے اندر بھی ہوئی، اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر بھی ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو اوورال فیڈرل لیول پہ بھی ہوئی، مطلب کہ ایک عجیب سا سال تھا جس کے اندر ہم نے یہ ایئر آف نو کانفیڈنس موشن بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ جو نو کانفیڈنس موشنز تھی وہ پاس کی گئی۔ اس کے بعد جی دا پروونشل اسمبلیز ریسولوشن کی بات ہو گئی، ایون پی ٹی آئی ڈیسیژن ٹو ریزائن جو ہے وہ بھی کافی اب ان کے لیے وہ ہو رہا ہے، ایشو بن رہا ہے، کیونکہ وہ سوچ رہے ہیں دوبارہ آنے کا۔ مطلب کہ اوورال اگر دیکھا جائے تو آپ کا جو 2022 تھا سٹارٹ ہوتا ہے عمران خان کی ڈپوزن سے، اور اس کے بعد سے جس طرح ملک کے اندر چلا، فلڈس آئے یا جو کچھ بھی ہوا، لیکن عمران خان کی جو ایک وہ پولیٹکس تھی وہ نہیں رکی۔ سملرلی اگر اکانومک راؤنڈ اپ کے اوپر دیکھا جائے تو ایز وی ڈیسائیڈڈ ان آور اکانومک، اس کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں اس ٹائم کرنسی جو ہے وہ کافی ڈی ویلیو ہو چکی ہے، انفلیشن از آل ٹائم ہائی ہے، پاکستان کے پاس فورن ایکسچینج ریزروز بہت کم رہ گئے ہیں، تقریباً آلموسٹ پاکستان ہیز بن ڈیفالٹ، لیکن صرف اس نے ڈکلیئر نہیں کیا، کیونکہ اگر اس کے آپ فورن ایکسچینج ریزروز دیکھیں تو $6 بلین کے قریب ہیں، جو کہ چائنا، یو اے ای اور کے ایس اے کے ہیں، اس کے اپنے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جی روپے کی جو قدر ہے وہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایشوز ہیں وہ چل رہے ہیں، ہر سال تقریباً جو ہر 4 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد جو ہم نے ان کو ریویژن کرنی ہوتی ہے اپنی کنڈیشنز کی، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ سے ابھی بھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے ایشوز ہیں وہ چل رہے ہیں۔ جو بہتر ایک جو میجر ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اکانومی کے اندر جو کہ پاکستان کو فائدہ ہوا تھا، وہ پاکستان کا جو ایف اے ٹی ایف سوٹ تھی، وہ جو ایک تلوار لٹک رہی تھی، وہ شکر ہے وہ ختم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ ان شورٹ 2022 has been an uncertainty increasingly on the rocky road for the economy's outlook، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ اگر سوشل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو دو میجر ایونٹس ہوئے ہیں، جس کے اندر ایک تو ریسرچ آف ٹیرر، اب اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگست میں طالبان آئے تھے، اس کے بعد سے ملک کے اندر کافی جو ٹیررزم ہے وہ انکریز ہو گئی، آپ بنو آپریشن دیکھ لیں یا بنو اٹیکس دیکھ لیں، اس کے علاوہ کے پی کے اندر بلوچستان کے اندر اور دسمبر 25 کے جو کرسمس تھا اس کے موقع پہ تقریباً 9 اٹیکس ہوئے ہیں ان صرف بلوچستان کے ایریے میں، ٹھیک ہے؟ اوورال یہ جو ایک بہت زیادہ لاہور کے اندر بھی ہوئے، پنجاب کے اندر تقریباً 2022 کے اندر 3 اٹیکس ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ایشو ہے ٹیررزم کا وہ دوبارہ تقریباً ریسرچ ہو رہا ہے۔ دوسرا جو میجر ایونٹ تھا وہ پاکستان کے اندر جو تھا کیٹاسٹرافک ڈیزاسٹر، جن کے اندر فلڈس تھے، اور ان فلڈس نے پاکستان کو تقریباً $30 بلین کا جو نقصان ہے وہ پہنچایا ہے، $30 بلین سے $40 بلین، یو کین سے دیٹ۔ اب اس کے اندر پاکستان کو اب جو مسئلہ ہے وہ ہے ریکوری، ریہیبلیشن اور ریسٹوریشن، ٹھیک ہے؟ اور وہ ان کو کس طریقے سے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا جو سال سٹارٹ ہوا تھا وہ مری کے اندر جو ایونٹ ہوا تھا جس کے اندر 21 لوگوں کی جان گئی تھی وہ ہوا، اس کے بعد سے اوورال آپ دیکھ لیں فلڈس دیکھ لیں، اوورال پاکستان کے اندر کافی اس پر جو سمر تھا، جو گرمی تھی وہ بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ، اور اسی طرح جو سیویرٹی آف دا ونٹر ہے وہ بھی اٹ از کنسیڈرڈ ون آف دا ہائیسٹ ان 2022 2022 سوری، اس کے اندر جو ونٹر کی سیویرٹی تھی وہ اتنی زیادہ نہیں ہوئی، مطلب کہ وہ جو ایک ویدر پیٹرن والا سچویشن ہے وہ چل رہی ہے، لیکن ایک جو بوم آیا تھا وہ ہماری جو فلم انڈسٹری ہے اس کے اندر آیا، اس کے اندر لیجنڈ آف مولاجٹ اس نے کافی وہ کیا، نکلی، مطلب کہ آن لسٹ ہوئی، اس کے بعد دی پرائڈ آف دا کنٹری جوائے لینڈ، it was highly claimed controversial at home feature film has been shortlisted for international feature Oscar، اس کے بعد یہ not only that as far as they can run، یہ بھی ایک ڈاکومنٹری تھی، اس کو بھی کافی نومینیٹ کیا گیا آسکرز کے لیے۔ اس کے علاوہ پاکستان عروج فاطمہ آفتاب has made history by winning a Grammy، پاکستان سنگر علی سیٹھی was named in the top 10 ٹائمز 100 لسٹ، مطلب کہ یہ جو سال تھا اوورال یہ پاکستان کی جو آرٹ انڈسٹری یا فلم انڈسٹری تھی اس کے لیے کافی ایک بومنگ تھا۔
اس کے بعد جی یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے، اگر اف یو وانٹ ٹو ایویلویٹ یور ایسے، کیونکہ ایسے کی جو ایویلویشن ہے وہ میک اینڈ بریک ہے آف یور سی ایس ایس ایسے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سی ایس ایس پی ایم ایس کے ایسپیرنٹ ہیں یا آپ ڈسکرپٹیو کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے اندر ایسے آنا ہے پی ایم ایس منسٹر کوٹا کے لیے، اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو یو کین کانٹیکٹ ایٹ دس نمبر فار ایویلویشن بیکاز اٹ ول بی ہیلپ فل فار یو تھرو ایسنگ یور ایگزام یا سی ایس ایس ایسے، بیکاز 98% جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے پاس کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ان کو ان کی غلطیاں نہیں پتہ ہوتی، اور کیوں نہیں پتہ ہوتی؟ کیونکہ وہ کسی سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں۔ تو آپ اپنی غلطیاں پہلے جانیں، اس کی نسبت اس کی بجائے کہ آپ وہاں پر جا کے بیٹھیں اور وہاں پر آپ غلطیاں کریں اور وہاں پر آپ کو پتہ چلے یار مجھے یہ تو نہیں کرنا تھا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی کوئی جو اپنا ایویلویشن ہے وہ سٹارٹ کریں، تاکہ آپ کی جو غلطیاں ہیں وہ کم سے کم ہوں اور آپ کی جو سکسیس ہے اس کے چانسز بڑھیں۔ اب ہمیں 2023 کے اندر کرنا کیا ہوگا؟ دا موسٹ سگنیفیکینٹ چیلنج وڈ بی دا ریہیبلیشن آف فلڈ ڈسپلیسڈ پیپل مس اسٹیگننٹ واٹر اسٹل اسٹینڈنگ ان مینی ڈسٹرکٹس۔ آپ اگر سندھ کے اندر دیکھیں، آپ جیو نیوز سنتے ہوں گے، تو جیو نیوز کے اندر ایک پورشن لازمی ہوتا ہے جس کے اندر وہ بتا رہے ہوتے ہیں ابھی بھی جو کنٹری ہے اس کے کچھ پارٹس کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ بوتھ فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس نیڈ ٹو بیٹر prioritize their task. Restoring livelihood opportunities must be a primary responsibility with political stability as necessary. اس کے علاوہ آپ کو اکانومک چارٹر سائن کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی، یہ تو ایک میجر پارٹ ہے نا اس کے اوپر۔ اس کے علاوہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان جو ہے 2.0 اس کو لانچ کرنا پڑے گا ٹو اینڈ دا ٹیررزم۔ تو یہ کچھ میجر چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ With these words جی I would like to thank you for watching my video۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو ہو، تو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں with your friends۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔